السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی ہارر سٹوری ہو اور آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، مجھے یہاں پہ ضرور شیئر کیے گا۔ میں اپنے چینل پہ ضرور کہانی شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بڑی خوبصورت بکری تھی، سفید اور کالی، منہ اور ٹانگیں بالکل سفید، چھوٹے چھوٹے سینگ اور بڑے بڑے کان۔ میں اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا۔ میرا ایک دوست لانڈھی ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کرتا تھا۔ ایکسچینج سے نرگس سینما تک فٹ پاتھ پر یہ بکری منڈی روز ہی لگتی ہے، مگر میں نے پہلی دفعہ اتنی خوبصورت بکری دیکھی تھی۔ حالانکہ میں نہ بکری پالنے کا شوقین ہوں اور نہ ہی میرا مکان اس قابل ہے کہ کوئی جانور پالا جا سکے، مگر یہ سب ہونے پر بھی اس بکری میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے بکری والے سے پوچھا، لالا یہ بکری کتنے کا ہے؟ ایک بات بولے گا، 2000 روپے۔ ارے لالا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چے یار، سچا بات کوئی سنتا نہیں ہے، ہم 1800 میں خود خریدا ہے، ایک ہفتہ سے کھلاتا ہوں۔ اب بولو 2000 زیادہ بولا ہے، مگر میری جیب میں صرف 1500 روپے تھے، اور وہ بھی بیوی نے الیکٹرک اور فون کا بل جمع کرنے کو دیے تھے، اور میں بکری خریدنے کے لیے اتنا سنجیدہ بھی نہیں تھا، اس لیے پٹھان کو جواب دیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ بکری نے زور کی میں کی آواز نکالی، جیسے اس نے مجھے آواز دی کہ کہاں چلے۔ میں نے غیرتداری طور پر پلٹ کر دیکھا۔ پٹھان تو کسی اور گاہک کے ساتھ مشغول تھا اور بکری میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور فریاد مجھے نظر آئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، مجھے لے چلو۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ مجھے دماغ میں سنائی دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ بہت ظالم ہے، مجھے لے چلو اپنے ساتھ، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ چند منٹ میں حیرت سے دل کی آواز اپنے دماغ میں سنتا رہا اور پھر پٹھان کو مخاطب کر کے کہا، لالا ایک دام بتاؤ، تم کو بولا نا 2000 لے گا، نہ کم نہ زیادہ، اس سے کم ہم کو نقصان ہو جائے گا۔ پٹھان نے نسوار منہ میں ڈال کر کہا، میرے پاس 1500 روپے ہیں ابھی۔ کوئی بات نہیں، ادھر تم ہم کو کوئی آدمی بتاؤ، وہ بولے گا تو پھر میں تمہیں بعد میں دے دینا۔ ابھی یہ بھاؤ تاؤ ہی ہو رہا تھا کہ میرا دوست احمد آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ آتے ہی بولا، ارے یار یہ بکری پسند آ گئی، مگر 500 روپے کم ہے۔ میں نے کہا، 500 تو تم مجھ سے لے لو، مگر تم کیا کرو گے اس بکری کا؟ نہ تمہارے گھر میں جگہ ہے اور نہ ہی تمہاری بیگم پسند کریں گی۔ احمد یار نے کہا، میں بیگم کو تو سمجھا لوں گا، صرف جگہ کا مسئلہ ہے، گندگی بہت ہوتی ہے اور جانور کے پیشاب میں بڑی سخت بدبو ہوتی ہے، 2 دن میں بکری پالنے کا شوق اتر جائے گا۔ احمد یار نے کہا۔ میرا ارادہ پھر بدلنے لگا۔ واقعی میرے گھر میں بکری رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کرائے کا مکان تھا، 3 کمرے کا۔ یہ مکان اس قابل نہیں تھا کہ اس میں ایک مرغی بھی رکھی جائے۔ بکری نے ایک زور کی میں کی آواز اور نکالی تو میں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی ٹیلی پیتھی نے پھر کام دکھایا۔ میرے دماغ میں بکری نے کہا، اس نادان دوست کی باتوں میں مت آؤ، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی، خوب دودھ دوں گی، تمہارا گھر بھی گندا نہیں کروں گی، مجھے تم اس ظالم سے بچاؤ۔ میری سمجھ میں ایک ایک لفظ صاف صاف آ گیا تو میں نے کہا، 500 نکالو۔ احمد نے اپنی جیب سے 500 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیے۔ اپنے 1500 روپے نکال کے میں نے ان 500 روپے میں شامل کر کے پٹھان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بکری کی رسی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ بس اسٹاپ سے میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، مگر میں نے پیدل جانا مناسب نہ سمجھا۔ احمد نے رکشہ روکا تو ہم سے پہلے خود بکری اس پر چڑھ گئی۔ میں نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بڑی ایڈوانس بکری معلوم ہوتی ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ میں ہنس پڑا اور رکشے والے نے رکشہ چلا دیا۔ دروازے کے سامنے رکشہ روکا تو بکری مجھ سے پہلے کود کر اتر گئی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو بیوی کی نظر بکری پر پڑی۔ اس نے پوچھا، بکری کس کی ہے؟ میں لایا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ بکری لائے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی، آپ کو بکری پالنے کا شوق کب سے ہوا؟ ارے شوق سے نہیں لایا، مجبوری سے لایا ہوں۔ اچھا، وہ حیران ہو گئی۔ ذرا بتائیں تو ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ آپ اس کو گھر پر پالنے پر مجبور ہو گئے؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ دراصل یہ بکری جس کے پاس تھی وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ وہ اس پر ظلم کرتا تھا؟ بیوی بولی، مجھے یہ بات اسی بکری نے بتائی ہے۔ میں روانی سے کہہ گیا، یہ بکری بولتی ہے۔ وہ چک کر اس بکری سے دور ہو گئی۔ ارے میرا مطلب تھا، مجھے ارد گرد کے لوگوں نے بتایا تھا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔
اور آپ اس بکری کے پھپھا لگتے ہیں کہ اٹھا کر یہاں لے آئے، وہ غصے سے بولی۔ دیکھو بیگم، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، ناراض مت ہو، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے، میں نے کہا۔ ہے انسانیت کوئی چیز، مانتی ہوں، مگر انسانوں کے ساتھ انسانیت کی جاتی ہے۔ یہ گھر اس قابل ہے کہ اس میں ایک مرغی بھی رکھی جا سکے، وہ بولی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب میں لے آیا ہوں تو اسے رکھنا تو ہے، میں نے کہا۔ مجھے پتا ہے اس جانور کے پیشاب میں بہت سخت بدبو ہوتی ہے، پورا گھر بدبو سے بھر جائے گا، دیکھ لینا، اور پھر 2 کمرے ہیں، صحن میں ہی باندھنا پڑے گا۔ تم تو صبح اٹھ کر دفتر چلے جاؤ گے اور میں دن بھر گھر کو دھوتی رہوں گی۔ ناراض مت ہو، میں فرش دھو دیا کروں گا، میں نے بات کاٹ کر کہا۔ اس میں ہی میری بدنامی ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، میاں سے فرش دھلوا رہی ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، تم فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور صحن میں بکری خاموش کھڑی تھی۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اچھا اب میں اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے سائیکل پکڑی اور باہر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں جانور کی خوراک کی دکانیں تھیں اور چارہ بھی مل جاتا تھا۔ میں نے چارہ خریدا اور گھر آ گیا۔ بیوی نے ایک پرانی پلیٹ میں چنے کا دانہ بکری کے سامنے رکھ دیا۔ بکری بہت بھوکی تھی، فوراً کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے پانی پیا اور ہرے لوسن پر پل پڑی۔ 2 گڈیاں لوسن کھا گئی تو بیوی نے کہا، یہ تو بہت بھوکی تھی۔ ارے بڑا ظالم تھا وہ پٹھان، اس کو بھوکا بھی رکھتا تھا، میں نے جواب دیا۔ تھن تو اس کے بڑے بڑے ہیں، ذرا دودھ نکالو تو دیکھو کتنا دودھ دیتی ہے۔ بیوی نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤ برتن، میں نے کہا۔ بیوی ایک چھوٹی بالٹی لے کے آئی جس میں بازار سے دودھ خرید کر لاتا تھا۔ میں جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھا وہ اچک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ میں پھر بھی اس کے پاس گیا مگر وہ پھر دور چلی گئی۔ جب سے بکری گھر میں آئی تھی یہ اس کی پہلی غیر پسندیدہ حرکت تھی۔ میں نے 2-4 بار کوشش کی کہ اس کے تھنوں کو پکڑوں مگر ناکام رہا۔ بیوی یہ سب دیکھ کر بولی، بالکل اناڑی ہو، لاؤ میں نکالتی ہوں۔ میں نے بالٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بیوی بکری کے قریب گئی تو بکری اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور بیوی نے تھنوں کو پکڑ کر پہلے چلایا پھر دبا کر دودھ نکالنے لگی۔ بڑی آسانی سے دودھ نکلتا رہا اور بالٹی بھر گئی۔ وہ اس کو کسی برتن میں خالی کر کے پھر دودھ نکالنے لگی اور پھر بالٹی بھر گئی تو وہ اٹھ گئی اور بولی، دودھ تو بہت دیا ہے اس نے، اگر اتنا دودھ روز دے گی تو بہت اچھا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، چلو تمہیں اس غریب کا کچھ تو اچھا لگا، اس کے یہاں رہنے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ اوہو، میں خلاف کب تھی، صرف جگہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب بیوی کے انداز میں پہلی والی ناراضگی نہیں۔ کھانا وغیرہ پک گیا ہے، میں نے پوچھا۔ تیار ہے، کب کھاؤ گے؟ ابھی تو 8 بجے ہیں، وہ بولی۔ کھائیں گے تو وقت پر ہی، صرف پوچھ رہا تھا۔ اچھا میں ذرا باہر سے آ رہا ہوں، 1-2 بازی شطرنج کی کھیل کر آتا ہوں۔ میں جانے لگا تو بیوی نے کہا، ایک بازی تمہیں کتنی دیر کی ہوتی ہے مجھے اندازہ ہے، 9 بجے گھر آ جانا۔ میں 9:30 بجے گھر آ گیا۔ بیوی نے میری طرف دیکھا پھر گھڑی کو دیکھا اور باورچی خانے میں کھانا لینے چلی گئی۔ میں فجر کی نماز گھر میں ہی پڑھتا تھا، اس لیے بہت جلدی اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے حسب دستور اٹھ کر صحن کی بتی جلائی تو بکری صحن میں کھڑی تھی، آنکھیں بند تھیں، گویا سو رہی تھی۔ میں نے سوچا پائپ لگا کر صحن دھو ڈالتا ہوں، اس کے بعد نہا کر نماز پڑھ لوں گا، مگر صحن روزانہ کی طرح صاف تھا، گویا رات میں بکری نے کوئی گندگی نہیں کی تھی۔ میری آواز سن کر بکری اٹھ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کر گلی میں چلی گئی اور فارغ ہو کر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نماز پڑھی، کچھ دیر کے بعد بیوی جاگ گئی۔ میں نے بکری کی ساری بات بتائی تو وہ حیران ہوئی اور بولی، یہ تو ہم لوگوں کی بات سمجھ لیتی ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے فخر سے کہا، ارے ہماری لائی ہوئی بکری ہے، چلو دیکھتے ہیں آئندہ کرتی ہے یا نہیں۔ اصل میں بکری نے کوئی گندگی نہیں کی تھی، وہ جو کر رہی تھی باتھ روم میں جا کے کر رہی تھی، اس لیے بیوی اور وہ آدمی بہت زیادہ حیران تھے۔ میں نے بولا، وہی کرے گی جو ہم چاہیں گے۔ میری بیوی نے کہا، زیادہ اتراؤ مت۔ وہ چڑھ کر بولی، ہماری یہ نوک جھوک چلتی رہتی تھی اور یہی زندگی کی علامت بھی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے بالٹی اٹھائی اور دودھ نکالنے کے لیے بکری کی طرف چلا، مگر بکری کو شاید میرے ارادے کا پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اچک کر دور جا کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میری اور اس کی نگاہیں جب ملی تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں بکری تو ہوں مگر اتنی بے شرم نہیں ہوں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہاتھ لگائے۔ بالٹی اپنی بیوی کو دے دو، وہی روز میرا دودھ نکالے گی۔ میں نے خاموشی سے بالٹی بیوی کو دے دی اور غسل خانے میں چلا گیا۔ ناشتے پر بیوی بولی، یہ بکری تو بڑی شرمیلی ہے، آپ سے دودھ نہیں نکلواتی اور جب میں نکالتی ہوں تو خاموش کھڑی رہتی ہے۔ یہ بکری دنیا سے الگ ہی ہے، تم اس کا خاص خیال رکھنا، میں نے کہا۔ یہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے، بیوی بولی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم مارکیٹ سے چارہ وغیرہ لے آنا۔
میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میں مل میں سپروائزر تھا۔ ماہانہ 1200 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہ روپے بہت تھے۔ کوئی بال بچہ نہیں تھا اور شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ ہمارا مکان ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گاڑیوں کی آواز آتی رہتی تھی۔ فیض آباد کا ٹریفک کا پل ابھی نہیں بنا تھا۔ میں پیدل ہی ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ 10-15 منٹ میں ڈیوٹی پر پہنچ جاتا تھا۔ کوئی فالتو خرچ نہیں تھا۔ صرف رات کو محلے میں ہوٹل میں شطرنج ضرور کھیلتا تھا اور میری بیوی اس کے سخت خلاف تھی، مگر میں اس سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ تھی میری زندگی۔ میری اس زندگی میں بکری آ گئی۔ میں تو خود ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر میں نے اس قسم کی کہانیاں ضرور پڑھی تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا جس کو چاہے اس کے دماغ میں گھس کر اس سے رابطہ کر سکتا ہے، چاہے فاصلہ جتنا بھی ہو، مگر کوئی بکری ایسا کر سکتی ہے۔ یہ تجربہ اب حاصل ہوا۔ میں نے اب تک اس تجربے کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا تھا۔ شام میں گھر آیا تو ہرا چارہ بھی لیتا آیا۔ بکری صحن میں موجود تھی۔ بیوی نے ایک تھیلا کالے رنگ کا بنا کر اس کے تھنوں پر چڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا، بہت اچھا کیا، یہ تو ویسے ہی شرمیلی بیگم ہے۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ بکری نے میری طرف دیکھا اور میرے دماغ میں اس کی آواز آئی، تم سے زیادہ سمجھدار تمہاری بیگم ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ہے۔ تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرے لیے ابھی ضروری تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا، میں نے کہا۔ میں تم سے باتیں کرتی ہوں، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ بکری کی آواز میرے دماغ میں آئی۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، دوسرا یہ کہ میں تماشا بن جاؤں گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کہا۔ پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ تم آخر کیا ہو؟ بکری تو نہیں ہو؟ میں نے کہا۔ میں اس وقت بکری ہی ہوں۔ تم نے میرا دودھ بھی پیا ہے؟ ہاں، میں نے دودھ پیا ہے، میں نے کہا۔ تو پھر مان لو کہ میں بکری ہوں۔ تم صرف بکری نہیں ہو، اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ یہ تو میں تم کو اس وقت نہیں بتا سکتی، وقت آنے پر تم کو بتا دوں گی۔ تم کو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کوئی ایک پریشانی ہے، میں نے کہا۔ ایک ایک کر کے بتاؤ، بکری نے کہا۔ یہ مکان کرائے کا ہے، 2 کمرے ہیں، ہر ماہ 250 روپے اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تم خود صحن میں کھڑی ہو، میری فکر نہ کرو، تم کو مکان مل جائے گا، بکری نے کہا۔ اس وقت کمرے سے نکل آئی بیوی اور بولی، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ میں سمجھ رہی تھی غسل خانے میں ہو۔ ہاں، جا رہا ہوں، میں نے کہا اور میں چلا گیا۔ احمد یار شام کو میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ شام کو وہ آتے ہی بولا، آؤ ایک مکان دیکھنے جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے مکان؟ احمد یار نے بتایا، لانڈی نمبر 3 میں ہے اور کارنر کا ہے، اچھا مکان ہے۔ کیا تم خرید رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ارے میں کیا کروں گا، میرے پاس مکان ہے، تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے لیے ہی میں نے مکان تلاش کیا ہے۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہارے لیے، احمد یار نے جواب دیا۔ ابے یار، کتنے کا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، میں نے کہا۔ اللہ مالک ہے، دیکھ لیتے ہیں، وہ بولا۔ مکان اچھا بنا ہوا تھا، زیادہ نہیں تھا، صرف 2 کمرے ہی بنے ہوئے تھے۔ پلاٹ تو 80 گز کا ہی تھا، مگر 3 کوارٹروں کی جگہ پر باؤنڈری بنی ہوئی تھی، ویسٹ اوپن تھا۔ مجھے بہت پسند آیا، احمد یار کو بھی بہت پسند آیا۔ مالک سے دام معلوم کیے تو اس نے 15,000 بتائے۔ میں نے کہا، ارے بھائی، 4,000 میں کوارٹر مل جاتا ہے، تم بہت مانگ رہے ہو۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لے لو، دام یہی ہوگا، احمد یار نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کل بیانہ دے جائیں گے، مالک نے کہا۔ میں کل اسی وقت آپ کا انتظار کروں گا، اس کے بعد مجھے اختیار ہوگا کہ کسی اور کا سودا کر دوں، احمد یار نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں نے کہا، 15,000 تو بہت ہے، میں تو بندوبست نہیں کر سکوں گا، تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ایسا مکان بار بار نہیں ملتا۔ مکان تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ تم کتنے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ احمد یار نے پوچھا۔ میرے پاس تو زیادہ رقم نہیں ہے، تمہاری بھابھی سے پتہ کروں گا، میں نے کہا۔ اچھا تم پتہ کر لینا، میں کل آؤں گا، بیانہ بھی تو دینا ہے۔ احمد یار داؤد چورنگی کی طرف چلا گیا اور میں اپنے گھر کی طرف۔ گھر آ کر میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ بولی، 15,000 تو بہت بڑی رقم ہے، میرے پاس تو 4,000 روپے پڑے ہیں، ضرورت ہو تو لے لینا۔ چلو، اللہ مالک ہے۔ مکان بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ویسٹ اوپن ہے اور سامنے میدان ہے، کھلا علاقہ ہے۔ میں غسل کرنے جانے لگا تو نظر بکری کی طرف اٹھ گئی۔ بکری میری طرف دیکھ رہی تھی، وہ فوراً میرے دماغ میں آ گئی۔ پہلے پہل جب وہ میرے دماغ میں آئی تھی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا، مگر اب کچھ نہ ہوا۔ وہ بولی،
اندر غسل خانے میں جاؤ، یہاں کھڑے رہو گے تمہاری بیوی سوالات کرنا شروع کر دے گی۔ میں تولے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ تم فوراً اس مکان کا سودا کر لو، روپے کی فکر نہ کرو، تمہیں مل جائیں گے، بکری نے کہا۔ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ میں جس طرح کہہ رہی ہوں کرتے رہو، فائدے میں رہو گے۔ کوئی طریقہ تو بتاؤ، میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس انعامی بانڈ ہیں، 10 روپے والے؟ ہاں، میرے پاس 2 بانڈ پڑے ہیں۔ اس کی قراردادی اس ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے۔ اس میں تمہیں ایک بڑا انعام مل جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس طرح ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم 2000 کا بیانہ مالک مکان کو پہنچا دو۔ 1 ماہ کا وقت لیا۔ دل میں ڈر تھا کہ اگر وقت پر بقیہ رقم کا بندوبست نہ کر سکا تو یہ 2000 بھی ڈوب جائیں گے۔ احمد یار نے بتا دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5000 کا وہ بندوبست کر سکتا ہے۔ میرے پاس تو اتنی رقم کا 1 ماہ کا انتظار کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے اداس دیکھا تو ایک دن بکری نے کہا، بڑے پریشان ہو؟ پریشانی رقم کی ہے، میں نے کہا۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں رقم مل جائے گی، میرے اوپر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کروں؟ یقین نہیں آ رہا۔ یقین نہ آنے کی وجہ؟ میں سوچتا ہوں اگر تم اتنی قابل ہوتی تو پھر بکری کیوں بنی ہوئی ہو؟ میری مجبوری ہے، بکری نے کہا۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہے مجبوری، اگر میں مجبور نہ ہوتی تو تم سے تمہارے ساتھ آنے کی درخواست نہ کرتی، اس پٹھان سے نہ ڈرتی۔ مجھ پر ابھی ایسی پابندیاں ہیں کہ صرف میری آنکھیں آزاد ہیں۔ یہ جسم ایک بکری کا جسم ہے، اس کے اندر مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ میں اس جسم کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی میرے گلے پر چھری چلا دے تو میں ختم ہو جاؤں گی، اور اس پٹھان کا ارادہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ ابھی تم ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اور میں کھل کر بتا بھی نہیں سکتی۔ تم کو بس 1 سال میری حفاظت کرنا ہے۔ اپنی بیوی کو ہدایت کرو کہ وہ میرے بارے میں کسی سے بھی کوئی تذکرہ نہ کریں۔ 1 سال بعد میں تم کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ہر طرح تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس سے سوال نہ کیا کہ وہ کون ہے۔ وہ اب میرے دماغ میں کسی وقت آ جاتی، 2-4 باتیں کرتی اور بس۔ مہینے کی 10 تاریخ کو قراردادی تھی۔ اس تاریخ کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا، مگر مجھ سے زیادہ شاید بکری کو انتظار تھا۔ میں جیسے ہی غسل خانے میں گیا وہ آ گئی۔ آتے ہی بولی، آج تم دفتر نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آج اخبار میں قراردادی کی لسٹ آنے والی ہے۔ اخبار خریدو اور بینک جاؤ، رقم وصول کرو اور احمد یار کو لے کر مالک مکان کو ادائیگی کرو۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے بینک میں میرے نام سے پہلے ہی رقم موجود ہے۔ تمہارا انعام نکل چکا ہے۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میری آنکھیں آزاد ہیں، جہاں چاہے دیکھ لیتی ہوں۔ میں جو کہہ رہی ہوں تم کو وہی کرنا ہے۔ بہت بہتر، میں نے کہا۔ میں نے دونوں بانڈ نکالے، جیب میں ڈالے اور بس اسٹاپ سے اخبار خریدا اور صدر کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ مجھے انعام نکل آنے کا اتنا یقین تھا کہ میں نے اخبار کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ صدر کی ایک حبیب بینک کی برانچ میں جا کر میں نے اخبار نکالا اور بیٹھ کر بانڈ کے نمبر چیک کرنے لگا، بڑے سکون سے، اطمینان سے، نہ کوئی جلدی نہ بے چینی۔ 25,000 کی انعامی لسٹ میں میرا نمبر مل گیا۔ وہاں میں نے نشان لگایا، دوسرے بانڈ میں نمبر تلاش کرنے لگا۔ دوسرے بانڈ کا نمبر 5,000 کے انعام میں موجود تھا، اس پر بھی نشان لگایا۔ بانڈ اور اخبار ہاتھ میں پکڑے اور مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دونوں بانڈ اس اخبار کی میز پر رکھ دیے۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے مجھے اسٹیٹ بینک جانا پڑے گا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسٹیٹ بینک پہنچ گیا۔ وہاں زیادہ وقت نہیں لگا، میں پہلا آدمی تھا جو اتنی جلدی انعام لینے پہنچا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور لانڈھی روانہ ہو گیا۔ بکری کا یہ پہلا کارنامہ۔ میں سیدھا احمد یار کے دفتر آ گیا۔ احمد یار دفتر میں موجود تھا۔ میری جیب میں 30,000 روپے موجود تھے۔ میں نے احمد یار کو بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، کمال ہے یار، کہاں تو ایک بانڈ نہیں نکلتا اور نکلے تو دونوں ساتھ ہی نکل جاتے ہیں۔ میں نہ کہتا تھا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اچھا، تم اب میرے ساتھ چلو، میں نے کہا۔ احمد یار نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ ارے بھائی، اس مکان والے کے پاس جائیں گے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، احمد یار بولا۔ مگر حکم یہی ہے میرے یار۔ اس کا حکم؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں گڑبڑا گیا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ بکری کا حکم ہے۔ ارے یار سمجھا کرو، شادی شدہ مرد کی مجبوریاں۔ اچھا شریف الدین، اب واقعی تم شریف ہو گئے ہو، بیوی کے اشارے پر چل رہے ہو۔ تم بھی چلو گے؟ شادی کر کے دیکھ لو، میں نے کہا۔
شادی تو میں ضرور کروں گا، مگر یار کیا کروں، ابھی حالات اجازت نہیں دیتے۔ احمد یار اداسی میں بولا۔ اچھا اٹھ، اب تیرے حالات بھی انشاءاللہ جلد ہی شادی والے ہو جائیں گے، فکر نہ کرو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، گیٹ سے رکشہ پکڑا اور 3 نمبر روانہ ہو گیا۔ راستے سے عزیز کو ساتھ لیا۔ عزیز کی اسٹیٹ ایجنسی تھی، سارے کاغذات وغیرہ کا کام عزیز کو ہی کرنا تھا، اس لیے اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ عزیز اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ میں گھر گیا تو بکری نے کہا مبارک ہو، مکان مل گیا، یہ تمہاری مہربانی سے ہوا، تم اس مکان میں ابھی شفٹ مت ہونا۔ کیوں، کرائے سے تو جان چھوٹے گی، میں نے کہا۔ پوری بات سنو، جس علاقے میں وہ مکان ہے اس علاقے میں اسکولوں کی بہت تکلیف ہے، پڑھنے والے بچے مر جاتے ہیں، ایک ہائی اسکول ہے وہاں پر سب کو داخلہ نہیں ملتا، تم ایسا کرو وہاں اسکول قائم کرو، خوب چلے گا۔ اور اسکول کی بلڈنگ کون بنائے گا، میں نے کہا۔ مکان جس طرح ملنا ہے اس طرح بلڈنگ بھی بن جائے گی، تم وہی کرو جو میں کہتی ہوں، مگر تمہارے اور میرے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ احمد یار تمہارا دوست بہت اچھا ہے، وہ تمہارا وفادار بھی ہے، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، بہت سیدھی ہے، مگر پھر بھی تم میرا راز ان پر نہیں کھولو گے۔ صحیح ہے، جیسا تم کہو۔ میں نے اسکول کی بلڈنگ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ایک نقشہ بنانے والے کو پلاٹ دکھایا، اس نے سب پیمائش کی، جائزہ لیا اور ایک بہت شاندار نقشہ بنا دیا۔ میں نے اب تک احمد یار کو نہیں بتایا تھا کہ میں اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں۔ نقشہ دیکھ کر احمد یار بڑا حیران ہوا اور بولا، کس کے اسکول کا نقشہ ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے اسکول کا نقشہ ہے۔ احمد یار ہنس پڑا۔ مذاق مت کرو، بتاؤ، بہت شاندار بلڈنگ کا نقشہ ہے۔ بتایا نا، 3 نمبر والے پلاٹ پر یہ بلڈنگ بنے گی۔ ابے کیا لمبی لمبی تان رہے ہو، صاف صاف بتاؤ، احمد یار بولا۔ سن، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پلاٹ پر ایک اسکول بنایا جائے، اس سے وہاں کے طالب علموں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ میری بھی کچھ آمدنی بڑھے گی۔ میں نے کہا، مگر یار اس کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، اسکول بنانا اتنا آسان نہیں۔ سرمایہ بھی آ جائے گا، انسان کا ارادہ ہو تو وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو نظر نہیں آتے، اگر تم کو نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیڈیا برا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا، بیوی کو بتایا تو وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، لاکھوں کا خرچ ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ بانڈ نکل آیا تو مکان خرید لیا، اب کیا کرو گے؟ تم فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا، جس طرح مکان مل گیا اس طرح اسکول بھی بن جائے گا۔ اس کی سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ میں نے تولیہ اٹھایا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ بظاہر تو میں غسل کرنے گیا تھا، مگر اصل میں بکری سے مشورہ لینا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا وہ آ گئی۔ اب تم کسی ٹھیکیدار کو پکڑو اور بلڈنگ بنانے کا کام شروع کرو۔ وہ ٹھیکیدار میرا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نہیں کہ بغیر کچھ دیے کام شروع کر دے گا، میں نے کہا۔ روپیہ بھی مل جائے گا، طریقہ میں بتاتی ہوں، رازداری شرط ہے۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے لس پیلا دیکھا ہے نا، وہاں چلے جاؤ، کل جو نمبر آئے گا وہ میں بتاتی ہوں، اس پر 5,000 روپے لگا دو، ڈبل وہ روپیہ تم کو ٹھیکیدار ادا کر دے گا، کام شروع کرو۔ مگر یہ تو جوا ہے، میں نے کہا۔ تم کو روپیہ ملنا چاہیے اور اس روپے کو نیک مقصد کے لیے لگا رہے ہو، بچوں کے لیے اسکول بنا رہے ہو، کتنے والدین کی دعائیں لوگے، کتنی مائیں تم کو دعائیں دیں گی، ذرا اس پر غور کرو۔ روپیہ تو روپیہ ہے، حاصل کرو اور کام شروع کرو، کسی چکر میں مت پڑو۔ میں جو نمبر تم کو دوں گی اس کو خاموشی سے جا کر کھیل لو، میں راز راز ہی رہنا چاہیے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دوسرے دن میں غسل خانے میں گیا تو بکری نے ایک نمبر مجھے بتایا اور کہا، اس پر صرف 1,000 روپے لگاؤ گے کیونکہ زیادہ رقم تم کو لانے میں پریشانی ہوگی اور میں نہیں چاہتی کہ تم کو کوئی پریشانی ہو۔ جب یہ روپے ختم ہو جائیں گے تو پھر اور لے آنا، بس تم یہ سمجھو کہ تمہارے روپے بینک میں رکھے ہیں۔ میں حیران تو ہوا، مگر جس طرح مجھے بانڈ سے روپے ملے تھے اس کے بعد مجھے بکری کی بات کا اعتبار آتا جا رہا تھا۔ میں نے 1,000 روپے جیب میں ڈالے اور ٹیکسی پکڑ کر لسپیلا روانہ ہو گیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب اکبر زندہ تھا۔ وہ جوئے کا کام کرتا تھا، مگر رقم کی ادائیگی نہایت ایمانداری سے کرتا تھا اور زیادہ رقم ہونے کی صورت میں گھر تک ذمہ داری سے پہنچا دیا کرتا تھا۔ میں نے بکری کے بتائے ہوئے نمبر پر 1,000 روپے لگا دیے اور چلا گیا۔ شام کو صدر میں بلا وجہ پھرتا رہا اور پھر جب آخری خبر آئی تو میرا ڈبل نکل چکا تھا۔ اکبر نے خود ادائیگی کی، مبارکباد دی اور ٹیکسی کر کے دی۔ میں لگ بھگ 1,00,000 روپے لے کر واپس آیا۔ دوسرے دن ٹھیکیدار کو ایڈوانس 50,000 روپے دیے اور کام شروع کروایا۔ بانڈ کی ایک سیریز خرید لی، یہ بھی میں نے بکری کے کہنے پر کیا۔ نوکری تو میں نے چھوڑ دی تھی، مگر یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ میں صبح حسب معمول گھر سے نکلتا اور اپنے وقت پر شام کو آ جایا کرتا تھا۔ دن میں شیئر مارکیٹ میں پھرا کرتا، وہاں 2-4 لوگوں سے دعا سلام ہو گئی تھی۔
شیئر کی خرید و فروخت روزانہ شیئر بازار میں ہوتی تھی۔ کسی شیئر کا دام چڑھ جاتا اور کوئی گر جاتا، اس طرح نفع نقصان ہوتا رہتا تھا۔ کاروباری لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور کاروبار کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے جو بھی شیئر خریدے اس کے دام نہیں گرے۔ مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا۔ میں جس کمپنی کے شیئر خریدتا وہ ہمیشہ اوپر ہی جاتی رہی۔ وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، میں جب بھی ان سے ملتا وہ بڑے احترام سے مجھ سے ملتے کہ میں ان کو کوئی ٹپس دوں۔ حالانکہ وہ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے، مگر میرے ساتھ جو کھلاڑی تھا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میری پوری رہبری بکری تھی۔ کبھی کبھی لسبیلا بھی چلا جایا کرتا تھا، مگر 1000 سے زیادہ مجھے کھیلنے کی اجازت نہ تھی۔ اب تو صرف 1 ماہ کے بعد ہی لسبیلا جا سکتا تھا۔ میرا زیادہ دھیان شیئر مارکیٹ کی طرف ہی تھا۔ یہاں پر روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں روزانہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ خوب اچھی طرح مجھے جان گئے تھے۔ میری ساکھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ شیئرز کی خرید و فروخت کرنے والے اکثر مجھ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ 6 ماہ کے بعد میری پوزیشن ہی بدل گئی تھی۔ میں نے نرسری میں مکان خرید لیا تھا، لانڈی کا مکان بن گیا تھا اور اس میں ایک بہت معیاری اسکول قائم کر دیا تھا۔ میں تو اتنا مصروف تھا کہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے احمد یار کے حوالے کر دیا تھا۔ ویسے پورا اسٹاف تھا، احمد یار میری جگہ کا کام کرتا تھا۔ میں اپنی ذاتی گاڑی میں کبھی وہاں اور کبھی یہاں جایا کرتا تھا۔ احمد یار پورا حساب رکھتا تھا۔ ایک بڑی اچھی رقم میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ آ جایا کرتی تھی۔ احمد یار نے شادی کر لی تھی اور خوب خوشحال تھا۔ اس کی اپنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ میرے اسکول کی نگرانی کے میں 5000 دیا کرتا تھا، جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی۔ بکری ہمارے بنگلے کے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا دیا تھا۔ کافی بڑا کمرہ تھا اور بہت بڑا باتھ روم تھا۔ بیگم کو پتا تھا کہ یہ ساری خوشحالی، روپے کی فراوانی، گاڑی، بنگلہ، یہ سب بکری کے آنے سے ہوا ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی، بڑی خوش قدم ہے یہ بکری، ہم لوگ کیا تھے، کرائے کے 2 کمروں میں رہتے تھے، بکری کے آنے کے بعد کی کایا پلٹ گئی، بڑی بھاگوان ہے یہ بکری۔ وہ خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ بکری کبھی کبھی نکل کر برآمدے کی طرف آ جاتی تھی، مگر گھر سے باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ 1-2 ملازم تھے، مگر ان کو بکری کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ دودھ بھی بیگم خود نکالتی تھی۔ آج بھی گھر میں اس کا وہی دودھ استعمال ہوتا تھا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ کوئی مرد نوکر اس کے کمرے میں نہ جائے، بکری کا جو کام ہو خود کرو۔ ویسے بھی اب اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں تھا، سب کام تو نوکر کر لیا کرتے تھے، بیگم صرف بکری کا کام کرتی تھی۔ ایک دن بکری نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا بات ہے، تم بے اولاد ہو، یہ تو اوپر والے پر ہے، جب چاہے اولاد دے، میں نے کہا۔ میں تم کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی، بتاؤ۔ تمہارے گھر لانڈی میں ایک عورت آیا کرتی تھی، تم پتہ نہیں کس عورت کی بات کر رہی ہو، جو تمہاری سسرالی رشتہ دار تھی، تمہاری بیوی کی خالہ لگتی تھی۔ تم بیبی خالہ کا تو نہیں کہہ رہی؟ بھاری سی ملیر سے آتی تھی، ہاں میں ان کا ہی ذکر کر رہی ہوں۔ تمہارے ہاں اب تک اولاد نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہی ذات شریف ہے، اس نے کسی سے یا خود تمہاری بیوی کی کوکھ باندھ رکھی ہے، وہ بندش ہے، جب تک رہے گی تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ بڑی عجیب بات بتائی تم نے، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تم کو پتہ ہے ان کی ایک لڑکی ہے، نہایت پھوڑ، زبان دراز، اس کی انہوں نے ایک جگہ شادی کر دی تھی، مگر چند دنوں کے بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی آج بھی موجود ہے، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ تم پر ان کی بہت دنوں سے نظر ہے، تمہاری بیوی پر بندش ہے کہ وہ اولاد نہ پیدا کر سکے، مگر وہ تو مجھ سے بہت بڑی شفقت سے پیش آتی ہے، میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ، تم کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اس کا توڑ کرتی ہوں۔ اور وہی ہوا، 1 ہفتے کے بعد بیگم نے خوشخبری سنا دی۔ وقت کا کام گزرنا نہیں رکتا، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ میں نے محمدی ہاؤس میں اپنا ایک آفس قائم کر لیا۔ شیئر مارکیٹ میں میری دھاک بیٹھ گئی تھی۔ کاروباری لوگوں سے ہر وقت کا ساتھ ہو گیا، لاکھوں روپے کا روزانہ لین دین میرے دفتر سے ہونے لگا۔ مگر کبھی کبھی میں یہ سوچ کر پریشان ضرور ہو جاتا ہوں کہ ابھی تو مجھے مشورہ دینے والی ساتھ ہے، جس جگہ ہاتھ ڈالتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ناکام ہونے والی جگہ مجھے پہلے سے پتہ ہوتی ہے، میں اس لیے ناکامی سے دور رہتا ہوں۔
लाखों रुपए में सट्टा जीत जाता हूँ और कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए भी हारता हूँ। मैं दफ्तर में बैठा था कि बकरी आ गई। कैसे हो, उसने पूछा। बहुत अच्छा हूँ, देख रही हूँ। मैंने कहा। दरवाज़ा बंद करो, फ़ोन भी बंद करो। उसने कहा। अरे खैरियत तो है, कोई अहम बात करनी है? मैंने पूछा। पहले वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा भाई, करता हूँ। मैंने घंटी बजाई, चपरासी को बुलाया, दरवाज़ा बंद करने का कहा और कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देना। चपरासी ने गर्दन हिलाई और चला गया। मैं टेलीफोन की केबल निकाल कर उससे कहा। अब कहो क्या बात है? 1 साल होने वाला है, तुमको अंदाज़ा है इसका? मैंने कहा। इतनी जल्दी से 1 साल होने वाला है, पता ही नहीं चला, मैंने जवाब दिया। तुम आराम में थे, सुकून में थे, इसलिए पता नहीं चला। मैं बकरी के जिस्म में कैद थी, मजबूर थी, सिवाय आंखों के मेरी हर ताकत खत्म हो गई थी। इसलिए मेरे लिए ये माल बहुत अजियतनाक था। कितनी अजीब बात है, जो साल मेरी ज़िंदगी का सयाह तरीन साल था, वही साल तुम्हारी ज़िंदगी का हसीन तरीन साल था। तुमने इस साल वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी तुम तमन्ना करते थे। हाँ, ठीक कह रही हो। मेरी कैद ख़त्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। मुझे पता था तुमको अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया, बकरी ने कहा। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत मैं हर वक्त महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकूँगा। तुमको अब खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब तुम मिल में नौकरी करने वाले मामूली आदमी नहीं हो, और ज़िंदगी के इस दौर में भी नहीं जब अकल पर जज्बात काबिज होते हैं। अकल इस्तेमाल करना तुमको आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुमको बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि दौलत खुद अक्लमंद बना देती है। अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है मेरे पास, बकरी ने कहा। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और अब कहाँ चली जाओगी, मैंने पूछा। हाँ, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूँ। तो सुनो, वो बोली। मैं जिन्नात की उस कौम से हूँ जो समंदर के साहिलों पर आबाद है। रोहड़ी से शुरू होकर ठट्टा तक हमारी आबादी फैली हुई है। समंदर के अंदर जो छोटे बड़े जजीरे गैर आबाद हैं, उनमें हमारी आबादी है। हम लोग समंदर परस्त हैं, हमारा सब कुछ समंदर ही है। तुम लोग मुसलमान नहीं हो, मैंने पूछा। नहीं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। हमारे कबीले में मुसलमान हैं, मगर बहुत कम हैं। ज़्यादातर समंदर परस्त हैं। मैं एक कबीले की सरदार की बीवी हूँ। मेरा शौहर निहायत शक्की मिजाज जिन है, हालांकि मैं उसकी हमेशा वफादार रही हूँ। उसके बच्चों को मैंने जन्म दिया है, मगर वो अब भी मुझ पर शक करता है। उसकी कोई तो वजह तो होगी, मैंने पूछा। शादी से पहले मैं एक जिन को पसंद करती थी। वो एक बहुत खूबसूरत जिन था। हम लोग खूबसूरत जिसको कहते हैं, तुम लोग उसको बदसूरत कहोगे। मैं उसको पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। उसके साथ घूमती फिरती थी। वो टेलीपैथी का माहिर था, यानी वो आंखों के जरिए बहुत दूर तक देख लेता था। मैंने उससे ही आंखों का इल्म सीखा है। आम तौर पर जिन इस इल्म को नहीं जानते। मेरे शौहर को पता भी नहीं था कि मैं इल्म जानती हूँ, इसलिए वो मुझसे बेफिक्र होकर बकरी के जिस्म में कैद कर गया। हालांकि वो साहिर है, बहुत ताकतवर भी। उसकी ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आखिर तुमको उसने सज़ा क्यों दी, मैंने सवाल किया। मैंने जब उसको बताया कि मैं अब बच्चे पैदा नहीं करूँगी। क्यों, तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहती? मैं 120 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ, उसने कहा। हैं 120? मैंने हैरत से कहा। हाँ, हमारे यहाँ एक वक्त में 30-40 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, तुम क्यों मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती? आखिर हम लोग भी इंसानों के करीब रहते हैं। कुछ कुछ आदतें हम में इंसानों वाली आती जा रही हैं। मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। औरतें 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे पैदा करना बंद कर देती हैं। इससे उनकी सेहत ठीक रहती है और उम्र लंबी होती है। तुम किस चक्कर में फंस गई? इंसान बड़ा अयार है। जो लोग कम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो ही 10-11 पैदा कर चुके हैं। तुमने बिलावज अपने शौहर से बिगाड़ी। एक वजह और भी है। अच्छा, तो वो वजह क्या है? जो जिन 150 बच्चों का बाप बन जाता है, उसको एक और बीवी रखने का अख्तियार हासिल हो जाता है। मैं ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करती कि कोई और मेरे शौहर पर हक जताए। हालांकि मेरा शौहर सख्त गैरगीर है, मगर मैं फिर भी उसको पसंद करती हूँ। अब तुम्हारी बात समझ में आ गई? खूब आ गई, मैंने कहा। आज पीर का दिन है। मैं अगले पीर को तुम्हारे पास नहीं होंगी और आज के बाद तुमसे ज़हनी राब्ता भी नहीं करूँगी। मगर आज तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताती हूँ, गौर से सुनो। एक सरकारी मिल पंजाब में है, बहुत बड़ी मिल है, वो घाटी में चल रही है। उसका बनाया हुआ कपड़ा धागा मार्केट में कोई नहीं खरीदता। अंदरूनी तौर पर वो मिल कराची की एक बहुत बड़ी पार्टी ने खरीद ली है।
اس کا اعلان وہ 2 ہفتے کے بعد کریں گے۔ اس 2 ہفتے میں وہ مارکیٹ میں اس کے شیئر خریدیں گے، کیونکہ 100 روپے کا ایک شیئر 50 میں مل رہا ہے۔ بڑی ہوشیار پارٹی ہے۔ وہ یہ کام غیر محسوس طریقے پر کریں گے۔ تم جس قدر شیئر خرید سکتے ہو خرید لو، اس کا ایک ایک دام اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک فرمائش پوری کر دو۔ میں نے کہا، ہاں بولو، آج برا نہیں مانوں گی، تم جو کہو میں کروں گی۔ میں نے تمہارے ساتھ 1 سال گزارا ہے اور میں نے تمہارا اصلی چہرہ نہیں دیکھا۔ 1 سال سے میں اس بکری کے جسم میں قید ہوں، یہ بکری کا چہرہ میرا ہی چہرہ ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد میری سزا پوری ہوگی تو میرا اصلی چہرہ ملے گا، اور وہ چہرہ ایسا ہوگا کہ تم دیکھ نہیں سکو گے۔ ارے واہ، کیوں نہیں دیکھ سکوں گا؟ تم تو میری محسن ہو۔ میں نے کہا، یوں تو میں بہت حسین ہوں، میرے حسن پر ہی فدا ہو کر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی ہے، اور جس کو ہم حسین کہتے ہیں اس کو دیکھ کر تم بے ہوش ہو جاؤ گے ڈر کے مارے۔ یوں کہو کہ تم اپنا دیدار نہیں کراؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ اچھا، جانے کے بعد رابطہ تو کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرا شوہر، تم کو میں نے بتایا، بہت شکی مزاج ہے، اوپر سے ساحر بھی ہے۔ میری بات مانو گے؟ میں حکم تو نہیں دے سکتی، فرمائش کر سکتی ہوں، پوری کرو گے؟ تم حکم کرو۔ میں نے کہا، تم اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا، تمہاری بیوی نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، اب شاید ہم آپس میں کلام نہیں کر سکیں گے، اگر کبھی میری یاد آئے تو سمندر کے کنارے ہو کر مجھے یاد کر لینا، اب اجازت دو۔ اور وہ دماغ سے نکل گئی۔ میں فوراً گھنٹی بجائی، چپراسی آیا اور میں نے اس کو کہا کہ رزاق کو بلاؤ۔ رزاق کے آتے ہی میں نے اس کو کہا کہ مارکیٹ میں ای ٹی کے جتنے بھی شیئر ہیں جس قیمت میں بھی ہیں خرید لو۔ ای ٹی کے شیئر؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، ای ٹی کے شیئر۔ فوراً خریداری شروع کر دو۔ وہ حیران ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ میں نے پورے ہفتے شیئر خریدے۔ اس طرح ہفتہ ختم ہوتے تک مارکیٹ میں ای ٹی کے شیئر کی قیمت بڑھ چکی تھی اور میرے پاس بہت سارے شیئر آ چکے تھے۔ پیر کی صبح بیوی نے مجھے گھبرا کر اٹھا دیا۔ ارے اٹھو، غضب ہو گیا، وہ بولی۔ کیا ہوا آخر؟ میں نے پوچھا۔ بکری مر گئی، وہ بولی۔ ہے؟ کیا بکری مر گئی؟ آج پیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پیر ہے، یہ دن کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بکری کو پیر کو ہی مرنا تھا۔ میں نے پھر روانگی سے کہا، آپ کو کس طرح پتا کہ بکری پیر کو مر جائے گی؟ کل تو بھلی چنگی تھی، مجھے ایک درویشی نے بتایا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا کریں؟ بیوی نے پوچھا۔ مالی سے